پاکستان کرکٹ میں ایک بار پھر کپتانی کا مسئلہ. اب محمد رضوان ون ڈے کپتان، ان پر بات ہو رہی ہے. جی بالکل، میڈیا میں خبریں ہیں، پھر چیئرمین پی سی بی کا بیان بھی آیا، تو آج اسی پہ ذرا بات کرتے ہیں. ہاں، دیکھتے ہیں کہ کیا واقعی انہیں ہٹایا جا رہا ہے، ان افواہوں میں کتنی سچائی ہے، ان کی کارکردگی کیسی رہی ہے، اور اگر یہ تبدیلی ہوتی ہے تو کیا ہوگا. بالکل، مقصد یہی ہے کہ ذرا گہرائی میں جا کر دیکھیں رضوان کی کپتانی، ان کی بیٹنگ اور اس ممکنہ تبدیلی کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں. بات شروع ہوئی میرے خیال میں چیئرمین پی سی بی محسن نقوی ان کے ایک بیان سے. جی، ان سے سوال ہوا ون ڈے کپتان پر، تو انہوں نے کہا فیصلہ ابھی نہیں ہوا. ہاں، بس یہی. اب اس جواب سے تو بھئی کئی مطلب نکل سکتے ہیں. کیا انہیں معلوم نہیں تھا، یا میڈیا کو جواب دینا نہیں آیا، یا واقعی کچھ چل رہا ہے؟ یہی تو حیرانی کی بات ہے، خاص طور پر جب آپ رضوان کی 2024 کی کارکردگی دیکھیں. ہاں، 2024 تو شاندار تھا. آسٹریلیا میں سیریز جیتے 22 سال بعد. بالکل. پھر جنوبی افریقہ کو ان کے گھر میں پہلی بار کلین سویپ کیا. یہ کوئی چھوٹی کامیابیاں تو نہیں تھیں. نہیں، بالکل نہیں. لیکن پھر 2025 آیا، اور حالیہ سیریز میں ٹیم تھوڑا یوں کہیں کہ نیچے آئی. ہاں، یہ بھی حقیقت ہے. ہوم ٹرائنگولر سیریز کا فائنل ہارے، چیمپئنز ٹرافی میں کارکردگی مایوس کن رہی. اور نیوزی لینڈ ویسٹ انڈیز کے دوروں میں بھی شکستیں ہوئیں. تو کیا اب ان ناکامیوں کا پلہ بھاری ہو گیا ہے؟ دیکھیں، ناکامیاں تو ہوئی ہیں، اس سے انکار نہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اس کی وجہ صرف کپتان ہے؟ جو باتیں سامنے آ رہی ہیں ان کے مطابق چیمپئنز ٹرافی میں مثال کے طور پر ٹیم سلیکشن اور کمبینیشن کے مسائل زیادہ تھے. اچھا، جیسے کہ؟ جیسے ہوم کنڈیشنز میں بھی پیسرز اس پر وقت زیادہ دوپہر کے 2 انحصار، بج چکے ہیں. یا ایک پراپر اوپنر کا نہ ہونا. یہ فیصلے تو آپ کہہ سکتی ہیں کہ سلیکشن کمیٹی اور مینجمنٹ کے تھے. تو سارا بوجھ کپتان پہ ڈالنا وہ شاید ٹھیک نہ ہو. اور اگر ان کی اپنی پرفارمنس دیکھیں، بلے باز کے طور پر. ارے بلے باز کے طور پر تو رضوان کمال کر رہے ہیں. 2023 سے اب تک ون ڈے میں پاکستان کے سب سے زیادہ رنز بنانے والے کھلاڑی ہیں. اچھا. جی، اور واحد پاکستانی جن کی اوسط 50 سے زیادہ ہے. 50 سے زیادہ؟ یہ تو بہت بڑی بات ہے. بالکل. اور 2025 میں بھی، حالیہ پرفارمنس میں بھی وہ دوسرے ٹاپ سکورر ہیں، سینچری بھی بنائی ہے. تو بیٹنگ پر تو سوال اٹھانا بہت مشکل ہے. تو پھر یہ قیاس آرائیاں کیوں؟ یہاں پر ایک اور موازنہ بھی ہو رہا ہے شان مسعود کا. ہاں، ٹیسٹ کپتان. ان کی کپتانی میں ٹیم نے کیا جیتا ہے؟ بنگلہ دیش سے ہوم سیریز میں کلین سویپ ہوئے، آسٹریلیا، جنوبی افریقہ میں شکست، ویسٹ انڈیز سے ہوم سیریز بھی نہیں جیت سکے. جی، لیکن وہ تو کپتان ہیں، ان پر تو کوئی بات نہیں ہو رہی. تو پھر سوال یہ ہے کہ اگر شان مسعود اتنے خراب نتائج کے باوجود کپتان رہ سکتے ہیں، تو رضوان، جن کا ریکارڈ کہیں بہتر ہے، ان کو ہٹانے کی منطق وہ کیا ہے؟ یہی تو بات سمجھ سے باہر ہے. اسی لیے تو یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ شاید یہ خالص کرکٹنگ فیصلہ نہ ہو، کوئی اور کھیل یا سازش، یہ الفاظ استعمال ہو رہے ہیں. کوئی اور کھیل؟ یہ تو پاکستان کرکٹ میں اکثر سننے کو ملتا ہے. کیا اندرونی سیاست، لابنگ؟ دیکھیں، حتمی طور پر تو کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن اشارے اسی طرف ہیں کہ شاید فیصلے صرف میدان کی کارکردگی پر نہیں ہو رہے. کبھی کبھی انتظامی معاملات، یا آپ کہہ لیں کہ پسند ناپسند بھی شامل ہو جاتی ہے. اور اگر فرض کریں رضوان کو ہٹا دیا تو پھر کون؟ شاہین آفریدی. شاہین کو تو T20 کپتانی سے اسی لیے ہٹایا گیا تھا نا کہ پیسر ہر میچ نہیں کھیل سکتا. وہ منطق تو ون ڈے پر بھی لاگو ہو سکتی ہے. یا پھر بابر اعظم، ان کی کپتانی پر بھی تو پہلے کافی بحث ہو چکی ہے. جی بالکل. تو اس طرح کا کوئی بھی قدم ٹیم میں جو تھوڑا بہت استحکام یا اتحاد نظر آ رہا ہے، اسے بھی ختم کر سکتا ہے. بے یقینی بڑھے گی. تو اس وقت ایسی تبدیلیوں کی ضرورت نہیں لگتی. بالکل نہیں. پی سی بی کو چاہیے کہ فوراً صورتحال واضح کرے. یا تو کہیں کہ رضوان ہی کپتان ہیں، یا اگر بدلنا ہے تو بتا دیں. یہ افواہیں ٹیم کے ماحول کے لیے اچھی نہیں. صحیح کہا. اور میری ذاتی رائے میں تو رضوان کو 2027 ورلڈ کپ تک موقع ملنا چاہیے. وہ مڈل اوورز میں ٹیم کی بیٹنگ کے لیے بہت اہم ہے، وکٹ کیپر بھی ہیں. تو خلاصہ یہ ہوا کہ اگر ہم صرف کرکٹ کے دلائل دیکھیں تو محمد رضوان کو ون ڈے کپتانی سے ہٹانے کی کوئی مضبوط وجہ نظر نہیں آتی. ان کی اپنی کارکردگی بہترین ہے. 2024 میں کپتانی بھی کامیاب رہی. جی، حالیہ ناکامیوں کی ذمہ داری صرف ان پر نہیں ڈالی جا سکتی.
ٹیم مینجمنٹ، سلیکشن کمیٹی، سب کا کردار ہوتا ہے۔ تو آخر میں یہ سوال ذہن میں آتا ہے جی، کہ اگر پاکستان کرکٹ میں کپتانی کے فیصلے صرف پرفارمنس اور نتائج پر نہیں ہوتے، تو پھر کون سے ایسے عوامل ہیں جو پس پردہ کام کر رہے ہیں؟ کیا فیصلے میدان کے اندر ہوتے ہیں یا میدان سے باہر کی مصلحتیں زیادہ اہم ہیں؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ بالکل، یہ ایک اہم سوال ہے جس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔